نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیکچر اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2 کے طلباء کے لیے ہے۔ یہ ہمارا لیکچر حدیث سے متعلق ہے اور یہ لیکچر نمبر 15 ہے۔ اس سے پہلے ہمارا جو سلیبس ہے اس کے 14 لیکچر حدیث سے متعلق ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 15 ہے اور آج ہمارا موضوع اربعین نووی کی حدیث نمبر 4 ہے، یعنی اربعین نووی جو امام نووی کی کتاب ہے اس کے اندر جو احادیث ہیں وہ حدیث نمبر 4 آج ہم پڑھیں۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اب ہم اس کا متن ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں نطفہ کی صورت میں 40 دن تک جمع کی جاتی ہے، پھر وہ اتنی ہی مدت جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے کے لیے گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتہ کو بھیجا جاتا ہے جو اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ فرشتے کو 4 کلمات کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور اس کا شقی بدبخت یا سعید نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، تم میں سے کوئی شخص جنت والے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جہنم والا کوئی عمل انجام دے کر جہنم کا لقمہ بن جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص جہنم والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنت والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ توضیح: وضاحت اس حدیث مبارکہ کی کچھ اس طرح ہے کہ مذکورہ بالا ہر روایت کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تخلیق کے مختلف مراحل پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا تقدیر کے حوالے سے۔ پہلے حصے میں ایک اضافے کے ساتھ وہی مراحل بیان ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ یہ اضافہ بھی صرف وقت کی وضاحت کا ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ مضمون وقت کی تعین کے بغیر بیان ہوا ہے۔ بظاہر اس تعین کے ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں، الا یہ کہ اسے تقریباً 40 دن کے معنی میں لیا گیا ہے، اور یہ بات اس روایت کے دوسرے متون سے بھی واضح ہوتی ہے کہ کسی روایت میں 42
کسی میں 43 اور کسی میں 45 کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور یہ دن کسی مرحلے میں کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح نفخ روح کا ذکر بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور اس میں بھی یہ روایت جس تخصیص کو بیان کرتی ہے، قرآن مجید میں کوئی بات اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ دونوں میں مناسبت ہی ہے۔ تقدیر کے معاملے میں اس روایت میں 2 الگ الگ باتیں بیان ہوئی ہیں، زندگی، موت، رزق وغیرہ لاریب تقدیر کا موضوع ہیں، اور اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ شقی اور سعید یا اعمال کے الفاظ آخرت سے بھی متعلق ہیں۔ آخرت کا معاملہ سراسر انسان کی آزادی اور اختیار سے متعلق ہے، لہذا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ ان امور کا لکھا جانا اللہ تعالیٰ کے مستقبل کے علم کے تحت ہے۔ یہ امور اسی طرح لکھے گئے ہیں کہ انسان اپنی مکمل آزادی کو استعمال کرتے ہوئے فلاں نیکیاں یا بدیاں اختیار کرے گا، اور اسی طرح شقی یا سعید بن جائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو برائیوں کے غلبے کی صورت میں مایوس ہونے سے روکا ہے، اور اس امکان کی طرف متوجہ کیا ہے کہ زندگی کے ہوتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا موقع موجود ہے۔ اس حدیث میں گناہگاروں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اہل جہنم سے نکل کر اہل جنت کے زمرے میں شامل ہو جائیں، اور نیکیوں کے غلبے کی صورت میں بے پرواہ ہونے سے روکا ہے، اور واضح کیا ہے کہ زندگی کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جنتی ہونے کا مستحق ہو، لیکن وہ شیطان کے بہلاوے میں آئے اور اپنی راہ کھوٹی کر لے، اور پھر برائیوں میں اس طرح غلطان ہو کہ جہنم میں جا پڑے۔ لہٰذا نیک لوگوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بارے میں برائیوں کے حوالے سے ہمیشہ چوکنا رہیں۔ تو مختصراً خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حدیث مبارکہ ایک تو انسان کی پیدائش سے متعلق کہ اس کی ماں کے پیٹ میں بچہ کس ترتیب کے ساتھ اور کن مراحل سے گزر کر پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی زندگی کے متعلق جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ انسان نیک بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی وہ نیک رہے، اور بد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ برے عمل زندگی میں کرتا ہے۔ تو جو نیک عمل کر رہا ہے اس کے لیے یہ اس کے اندر خبر ہے کہ وہ بندہ اتنا ہی مغرور اور متکبر نہ بن جائے کہ کہیں اپنے آپ کو جنت کا وارث ثابت نہ کرے اور یہ خیال نہ کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ زندگی میں کوئی بھی عمل برا سرزد ہو سکتا ہے، کوئی ایسا حادثہ اس کی زندگی میں آ سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی الٹ شیطان کا بندہ بن جائے، اور اس لیے اسے ایک خوف رکھنا چاہیے، اور اگر ایک بندہ برا ہے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اس سے ایسا کوئی کام سرزد ہوگا کہ وہ جنتی بندہ بن جائے گا۔ اس لیے الایمان بین الخوف والرجا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تو بندے کو ایک معتدل انسان بنانے کے لیے اس کا ایمان اس قسم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایمان کے اندر ساری جو اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں لے کر جائیں گے، جہنم سے مجھے بچائیں گے۔ یہ ایمان ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بندہ اپنے عمل سے نہ جہنم میں جا سکتا ہے نہ جنت میں، اسے اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرنے چاہیے، اور خدا کا شکر بجا لانا چاہیے، اور یہ خوف بھی رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو اور میں جہنمی بن جاؤں۔ اور اللہ کی رحمت کی طرف بھی بندے کو متوجہ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کر کے
اللہ سے معافی مانگ کر جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ ہر وقت معاف کرنے والے ہیں اور وہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ مختصراً حدیث مبارکہ تھی جس کا خلاصہ ہم نے بیان کیا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حدیث مبارکہ کی سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔